اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ہم بدر میں موجود ہیں. بدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن اب بدر پورا ایک قصبہ بلکہ شہر جیسا ہو چکا ہے. بہت بڑا لمبے چوڑے رقبے پر پھیل گیا ہے. اس وقت ہم بدر شہر میں ہی موجود ہیں اور بدر میں بھی میدان بدر میں موجود ہیں. ہم آپ کو ذرا سا کچھ نظارہ کرائیں گے تاکہ جنگ بدر کو سمجھنے میں مدد مل سکے، اور اس وقت کیا سچویشن تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثار صحابہ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کے لیے میدان بدر پہنچے تھے مدینہ سے. اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اہم اور بہت ہی زبردست غزوہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فارق بین الحق والباطل قرار دیا ہے. یعنی اس غزوے کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا. کفاروں کا جو لشکر تھا جو مکہ سے آیا تھا وہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو مسلح تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، اسباب اور وسائل ان کے پاس بھرپور تھے. ان کے پاس کھانے کے لیے بہترین جانور تھے، اونٹ دستیاب تھے، گویا ان کے پاس ضرورت کا تمام سامان تھا. لیکن صحابہ اکرام جو مدینہ سے آئے تھے اور ابھی تو چونکہ تازہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ابھی مسلمانوں کی حالت اسٹیبل بھی نہیں ہوئی تھی، مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ غزوہ کی ضرورت پیش آ گئی تھی، غزوہ بدر کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے. اور آپ کے ساتھ 313 جانثار صحابہ تھے جو نہتے تھے، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے. بہت معمولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راشن تھا، اور چند ہی گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے. پوری اس کے ایک تعداد ہے جو بیان کی جاتی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس میدان میں پہنچے تھے، میدان بدر میں. سامنے والا جو آپ کو فی الحال ویڈیو میں نظر آ رہا ہے حصہ، جہاں چند لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ والا جو حصہ ہے یہ کفار کے قبضے میں تھا. یہاں اگر کفار نے اپنا خیمے سب کر لیے تھے، اور انہوں نے یہاں گویا جو کچھ لڑنے کے لیے انتظامات کرنے تھے وہ کر لیے تھے، اور جو یہاں بدر میں کنویں تھے ان پانی کے، ان پر بھی قبضہ کر لیا تھا. وہ گویا پورے انتظام کے ساتھ یہاں آ گئے تھے. اور اب میں آپ کو دوسری سمت دکھاتا ہوں، ذرا سا کیمرہ گھماتے ہوئے، جہاں مسلمان موجود تھے، صحابہ اکرام موجود تھے. یہ والا علاقہ ہے جو جس میں صحابہ اکرام مسلمانوں کا قافلہ گویا موجود تھا. یہ جو آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے. اس کو مسجد عریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جہاں آپ کے لیے چھپر جیسا ایک ہلکا پھلکا سا انتظام کیا گیا تھا چھپر میں. اور عربی میں عریش گویا چھپر ہی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش ہی پڑ گیا. یہ گویا میدان مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، اور یہاں بھرپور انتظامات بھی نہیں تھے. پانی کا کنواں مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ پانی کا انتظام کر لیا، اور جو زمین تھی وہ بھی ہلکی پھلکی ہموار ہو گئی. لیکن بہرحال چونکہ مسلمانوں کے پاس ایمانی جذبہ تھا، ایمانی غیرت تھی، اسلامی حمیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھرپور توکل اور اعتماد تھا، بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود، وسائل اور اسباب کی قلت کے باوجود، اپنے اس ایمانی جذبے کے نتیجے میں اپنے سے 2 گنا کفار پر، جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اسباب و وسائل ان کے پاس موجود تھے، ان پر مسلمان فاتح ہوئے اور مسلمانوں نے اس میدان کو مار لیا. آپ کو جو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، جہاں چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جس کنویں میں کفار و مشرکین کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا. 70 کفار و مشرکین اس غزوے میں مارے گئے تھے. ابو جہل بھی اس میں مارا گیا تھا، گویا ابو جہل اسی کنویں میں ڈالا گیا تھا. آج بھی وہ دیکھو آپ چند لوگ ہیں جو لعنت اس پر برسا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اس جگہ. تو گویا ابو جہل اور اس کے جو حواری تھے، اس کے جو چیلے چپاٹے تھے، کفار و مشرکین کا جو سردار تھے، وہ جو مارے گئے تھے، وہ قتل ہوئے تھے، وہ اس میں ڈال دیے گئے تھے. اور 70 کفار و مشرکین کو قیدی بنا کر مدینہ میں لے جایا گیا تھا. پھر بعد میں وہ پوری ایک تاریخ ہے، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، اس ڈیٹیل میں جانا فی الحال مقصود نہیں ہے. فی الحال یہ میدان آپ کو دکھانا ہے. امید ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بدر بستی ہے، بلکہ شہر ہے تو کافی پھیل گیا ہے اور لمبا چوڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے، یہ سامنے
میدان بدر کے قریب میں بدر شہر کے مکانات ہیں، بستیاں ہیں۔ اب ذرا سا میں آپ کو اس جگہ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا فرمائی تھی وہ دعا بہت ہی زبردست ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر حضور کو کیا توکل تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ اس موقع پر دعا میں ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ یا اللہ اگر یہ چند مٹھی پر نوجوان آج اس میدان جنگ میں ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہی زبردست اور ایمانی جملہ تھا جو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جو جگہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں آج کل سعودی حکومت نے مسجد تعمیر کر دی ہے، جس کا نام ہی مسجد عریش رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مسجد میں آپ کو ذرا سا ہلکا سا اندر سے دکھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ ظہر کا وقت بھی ہو گیا ہے اور مسجد بھی امید ہے انشاءاللہ کھلی ہوئی ہوگی، اذان ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ذرا سا اندر سے بھی اس مسجد کا نظارہ کراتا ہوں۔ یہ مسجد عریش ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھیے، مسجد عریش کا باہر کا حصہ ہے، گیٹ ہے گویا۔ یہ مسجد عریش کا اندر کا حصہ ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں الگ الگ جماعتیں چھوٹی ہوتی رہتی ہیں، جیسے جیسے لوگ آتے رہتے ہیں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بھی ابھی انشاءاللہ یہیں نماز ادا کریں گے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے، بہت ہی شاندار خوبصورت منظر ہے، ماشاءاللہ۔ اذان ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کا اندرونی منظر تھا جو آپ نے دیکھا ہے۔ ابھی بہرحال یہ سب لوگ بھی یہاں میدان بدر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ دوستو، جیسا کہ ابھی بتایا تھا آپ کو کہ ہم میدان بدر میں موجود ہیں، اور غزوہ بدر میں چونکہ 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے تو ان کے مزار پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ پہلے آپ ان کے نام دیکھ لیجئے جو صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ یہ وہ مبارک جانثار حضور کے صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ تسلی سے یہ سب نام پڑھ سکتے ہیں۔ اور ادھر میں آپ کو ذرا دکھاؤں تو ان صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ صحابہ اکرام کی یہ پورا بڑا قبرستان ہے، اسی میں ان صحابہ اکرام کی قبریں ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ بھی ایصال ثواب کر دیجئے، اور ہم بھی یہاں سے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔
دوستو ابھی ہمارا بدر کا سفر جاری ہے اور اس سفر کے دوران ہم اس جگہ ان پہاڑوں کے قریب پہنچے ہیں جن پہاڑوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں پر غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے. تو یہاں کچھ ایسے پہاڑ ہیں بدر شہر میں کہ جن پہاڑوں کی مٹی بھی ذرا الگ ہے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں, اور وہ ریتیلے پہاڑ ہیں اور سفید رنگ کی ان کی مٹی ہے. تو بہت سارے لوگ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہی وہ پہاڑ ہیں جن پہاڑوں پر غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے. میں ابھی آپ کو جو پہاڑ دکھا رہا ہوں یہ انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. آپ دیکھیے, زیارت کیجیے. دیکھیے یہ پہاڑ ہے جس کی مٹی بالکل الگ ہے. آپ سارے سعودی عرب میں گھومیے تو پہاڑوں کی مٹی الگ نظر آتی ہے, لیکن یہاں بدر میں جو یہ پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی مٹی الگ ہے. اور بالکل ساتھ ساتھ میں بالکل اسی سے لگا ہوا ایک دوسرا پہاڑ دیکھیے آپ, اس کی مٹی بالکل الگ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اس کی مٹی بالکل الگ, لیکن جیسے ہی ہم اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو اس پہاڑ کی مٹی بالکل الگ دکھائی دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہی وہ پہاڑ ہیں. بہرحال سعودی حکومت کی طرف سے بھی یہاں لوگوں کے گھومنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگ زیارت کر سکیں. ایمانی جذبے کے ساتھ لوگ یہاں آتے ہیں اور دیدار کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. تو ان کے لیے اب اچھی بہتر بنا دی گئی ہے, بیٹھنے کے لیے بھی سیٹیں بنا دی گئی ہیں. لیکن اس وقت بہت سخت دھوپ ہے اور بہت سارے لوگ تو اوپر چوٹی تک چڑھے ہوئے ہیں. حالانکہ تیز سخت دھوپ ہے لیکن لوگ چڑھے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا تو تمام بندوں کے ساتھ یہ اعلان ہے, فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آج بھی موجود ہیں. مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے بشرطے کہ مسلمان سچے پکے مسلمان بن جائیں. فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں بندوں کی مدد کو, بس بات وہی ہے کہ ہم صحیح معنی میں مومن بن جائیں اور پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, جو بھی شعر پڑھا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بسیں یہاں کھڑی ہوئی ہیں. جو لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں ان کی بسیں ہیں, وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ. بہرحال ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.